السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے فدا ملک کراچی اور ایثار حمید ہیں میرے شہر لائل پور سے. چونکہ ایک ہی سوال ہے تو اس کو کلب کر دیا گیا ہے, دونوں نے ملتا جلتا سوال ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اضافہ ہوا ہے مگر صرف گدوں کا. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تب حالات تو اس سے بھی بدتر تھے. پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں گڈ گورننس کا مظاہرہ نہیں کیا تو آج کس منہ سے یہ عمران حکومت پہ باتیں کر رہے ہیں. ہم سن رہے ہیں کہ عمران حکومت اکانومی کے مثبت اشارے دے رہی ہے, مگر بلاول بھٹو کا بیان ہے کہ بجٹ معاشی حملہ ہے اور ترقی کے سارے اشارے جھوٹے ہیں. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فدا ملک صاحب اور ایثار حمید صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گدھے کو گدھا سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا گدھا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جہاں پارٹیوں کے نشان کیا ہوتے ہیں؟ شیر, بگیاڑ, چیر پھاڑ کرنے والا, تیر زخمی کرنے والا. ایسے احمقوں کو یہ بیان میرا خیال فضل الرحمان صاحب نے بھی دیا تھا کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور بے وقوفو, گدھا سمبل ہے محنت کا. اس وقت جو حکومت میں ہے, اقتدار میں ہے جو پارٹی, سپر پاور امریکہ میں, اس کا نشان گدھا ہے. عزت کرنا سیکھو. بلاول صاحب آپ تو باہر کے پڑے ہوئے ہو, آپ کو یہ عقل اور تمیز نہیں. وہاں گدھا سمبل ہے کس بات کا؟ کم سے کم لینے کا اور زیادہ سے زیادہ دینے کا. اور ان کی دوسری جو پولیٹیکل پارٹی ہے, دو مین سٹریم پارٹیز ہیں امریکہ میں, اس کا نشان ہے ہاتھی. اس کا گوشت کوئی نہیں کھاتا, وہ بھی بار برداری کے. اور ایک بات یاد رکھنا, وزیر ہے وزر سے, بوجھ اٹھانے والا, ملک کھانے والے نہیں, تو لتیاں جھاڑنے والے نہیں, بدماش نہیں, لٹیرے نہیں, بچے بیرون ملک سیٹل کرنے والے اور بیرون ملک جائیدادیں اور اولادیں رکھنے والے لوگ نہیں. سو گدھوں کی عزت کرو. ہماری دنیا اس لیے پسماندہ اور گئی گزری ہے کہ ہم یہاں الو کو بے وقوفی کی علامت سمجھتے ہیں, حماقت. ویسٹ میں الو وزڈم کی, دانش کی علامت ہے. اپنا اور ان کا فرق دیکھ لو, بات سمجھ آ جائے گی. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جی عمران حکومت اکانومی کے مثبت اشارے دے رہے, مگر بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بجٹ معاشی حملہ ہے. بجٹ بالکل معاشی واشی مجھے نہیں پتا, حملہ ہے اس بات کا کہ اکانومی ملک کی سنبھل رہی ہے اور اسی لیے ان سب کو موت پڑ رہی ہے. یہ انتہائی خوف زدہ ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنا روایتی پولیٹیشن ہے اس ملک کا, سب کا سب خوف زدہ ہے, سہما ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے کہ اگر عمران نے وقت پورا کر لیا تو ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کا انجام سوائے سیاسی قبرستانوں کے کچھ بھی نہیں. چونکہ یہ لوگ کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی غیرت نام کی چیز ہی نہیں. کہ تم نے اشروں حکومت کی, پیپلز پارٹی نے, تم ملک لے کے کہاں گئے؟ یہ پی ٹی آئی والے بھی بے وقوف لوگ ہیں. آج تک یہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکے کہ جس دن یہ حکومت میں آئی یہ ملک کھڑا کہاں تھا. اور یہ پرانی بات ہے. چودھری محمد علی ایک ہوتے تھے, ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, اس سے پہلے فائنانس میں, انہوں نے پور مینس بجٹ دیا تھا. ان کی پریڈکشن ہے کہ اس ملک میں اگر قرضوں کا کلچر چل نکلا تو وہ وقت دور نہیں جب قرض ادا کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. عمران خان کو جو پاکستان ملا وہ یہی پاکستان تھا. اس لیے بہرحال
اللہ کو اگر رحم آ گیا اس ملک پہ تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر دوبارہ انہی ٹھگوں کے بس میں چلا گیا ملک تو پھر ہم تو جلدی گزر بسر ہماری ہو جائے گی. ہماری عمریں ایسی ہیں, نسلوں کو بھگتنا پڑے گا, تاوان دینا پڑے گا. 80 کی دہائی میں مڈل ایسٹ کے اتنے چکر لگے کہ مجھے تعداد بھی یاد نہیں, لیکن یہاں کی پاکستان کی دنیا ہی اور ہے. کچھ لوگوں کو میری یہ خود ملامتی اچھی نہیں لگتی, لیکن میں اس امید پر بکتا جھکتا رہتا ہوں کہ شاید کبھی کوئی ایسی لہر پیدا ہو جائے جو غلاظت کو کناروں کی طرف اچھال دے. لیکن معاملہ نان سٹاپ ہے, بلکہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے. تو مجھ جیسا فارغ گوشہ نشین سوچتا ہے, ہم اس حد تک کیسے گر گئے؟ کیا بر صغیر میں شروع سے ہی ایسے تھے؟ کم تولنے اور ڈنڈی مارنے کی وبا اتنی عام اور راسخ ہو چکی تھی کہ سلاطین دہلی میں سے 2 سلطانوں نے خصوصی سرکاری دستے ترتیب دے کر یہ حکم دیا کہ چھاپے مارو اور جو دکاندار جتنا کم تولے اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لو. کچھ عرصہ پہلے 1917 میں, یعنی 100 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے, جمیل حیدر زیدی مرحوم کا لکھا ہوا بڈولی کا مرثیہ میری نظر سے گزرا. 100 کچھ سال پہلے دریائے جمنا کے کنارے بڈولی نام کا یہ قصبہ آج بھی آباد ہے. بھارتی ضلع مظفر نگر کی تحصیل کینانا کی حدود میں واقع یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہے, جس کی زیادہ تر آبادی اس وقت سادات پر مشتمل تھی. 1917 میں شدید سیلاب سے متاثر ہو کر زیدی مرحوم نے یہ مرثیہ لکھا, جس سے 100 سال پہلے کے اس معاشرے کی جھلکیاں واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں. اس شاہکار مرثیہ کے چند شعر اس وقت کی اخلاقی حالت بیان کرتے ہیں تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ ہمارے ڈی این اے کا حصہ تو نہیں. ان اشعار پہ غور کیجئے. افسوس گناہوں سے یہ توبہ نہیں کرتے, کچھ نیکی و بد کی بھی یہ پرواہ نہیں کرتے, جو اچھے ہیں ان سے بھی یہ اچھا نہیں کرتے, اصلاح تو کیا اپنی بھی اصلاح نہیں کرتے. بغض و حسد و کذب و ریا دل میں مکیں ہے, یوں لوگوں کی آبادی سے ناراض زمیں ہے. اس بستی کو پہلے تو کیا موت نے غارت, لیکن نہ ہوئی لوگوں کو کچھ اس سے بھی عبرت. کی پیش نمازوں نے بھی ہر چند ہدایت, پر راہ پہ آئے نہ مسلمان کسی صورت. ڈرتے ہیں نبی سے نہ علی سے نہ خدا سے, بس کام ہے بغض و حسد و کذب و ریا سے. ان لوگوں پہ کیوں جوش نہ دریاؤں کو آئیں, کیوں گھیر نہ لیں ان کو دو عالم کی بلائیں. اس بستی میں ایسے بھی ہوئے ہیں ستم ایجاد, کمزور و ضعیفوں کو جنہوں نے کیا برباد. 100 ظلم یتیموں پہ ہوئے رانڈوں پہ بے داد, محفوظ علی مر گئے کرتے ہوئے فریاد. جائز نہیں اسلام میں رانڈوں کا ستانا, پر کچھ نہیں لوگوں کی شقادت کا ٹھکانہ. وہ رات کو رضیہ کا مکان لوٹنے جانا, وہ چوری کا کرنا وہ نقب گھر میں لگانا. اور قارئین ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رانڈوں کا مطلب یہ جس کو ہم جو لفظ استعمال کریں بیوہ, ایک رنڈی عورت. سو قارئین یہ اس مرثیہ کی چند دیکھ کے زہریلی دیکھ کے صرف چند دانے ہیں. پورا مرثیہ پڑھنے کے بعد عقل ٹھکانے آ جاتی ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ کیا بر صغیر میں ہم شروع سے ہی ایسے تھے, ہم سے مراد مسلمان. اور اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات اسباب جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ مرض کی تشخیص کے بغیر تو کوئی مسیحا بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. کون اور کتنے فیصد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اس بر صغیر میں؟ کتنے تھے؟ کون تھے؟ اور ان میں جو آج ہم مسلمان ہیں, بر صغیر بنگلہ دیش, ہندوستان, پاکستان,
ان میں سے وہ لوگ کتنے ہیں جن کا اوریجن عرب ہے، سینٹرل ایشیا ہے، ایران ہے یا افغانستان ہے؟ باقی کون ہے؟ یا یہ سب ہندوؤں کے ساتھ صدیاں گزارنے کے اثرات ہیں؟ میرا تو دماغ معاف ہو گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔